الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنة أبيكم إبراهيم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگوں، بھائیو، دوستو، عزیزو، آج جو ہم اپنی مسجد کو چھوڑ کر یہاں جو نماز پڑھنے آئے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ یہاں ایک مخصوص طریق کی نماز ادا کی جاتی ہے اور اس نماز کو عید الاضحیٰ کی نماز کہا جاتا ہے. دور جاہلیت میں بہت سارے منمانی طور پر تہوار منائے جاتے تھے. اسلام آیا تو اسلام کے بعد غلط تہواروں پر پابندی لگی. اسلام ایک اصول اور ضابطے کا نام ہے. اسلام کسی مذہب کا نام نہیں ہے. اسلام اصول اور ضابطے کا نام ہے. غلط باتوں پر اسلام پابندی لگاتا ہے. غلط کاموں پر اسلام پابندی لگاتا ہے. مجھے اس وقت یہ نہیں کہنا ہے کہ قربانی کے باب میں جو اشکال ہے کہ یہ بھی غلط کام ہے، کسی کی جان کو لینا. یہ اس وقت موقع نہیں ہے، بہت مختصر وقت ہے. مجھے اس وقت اس مسئلے کو حل نہیں کرنا ہے کہ آیا قربانی کو غلط قرار دیا جائے. اسلام نے ان تمام غلط کاموں کو رد کیا جو عقلاً و شرعاً، عقل کے اعتبار سے بھی اور شریعت کے اعتبار سے بھی ناجائز تھے. اسی لیے بہت ساری وہ باتیں ہیں. مثلا اسلام نے یوں کہا کہ حیا اختیار کرو، بے حیائی تمہیں پامال کرتی ہے. عقل بھی کہتی ہے، شریعت بھی کہتی ہے. ایک صحابی اپنے بھائی کو، ان کا پیسہ باقی تھا، حق باقی تھا، اور وہ اپنے بھائی کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم اپنا حق بھی نہیں مانگتے ہو، یہ تو تمہارا اپنا ذاتی پیسہ ہے. اور وہ اس پر اپنے بھائی پر خفا تھے، ناراض تھے، ڈانٹ رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا گزر ہوا. حضرت نے فرمایا یہ اگر نہیں مانگتا ہے تو رہنے دے، اس کے حیا باقی رہنے دے. آج تو اس کو اپنا حق مانگنے کے لیے بے حیا بنائے گا، کل کو غلط کاموں پر بھی بے حیائی آئے گی. دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر. اسی لیے حضرت کا ارشاد گرامی ہے اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت. جب حیا ختم ہو جائے تو تم جو چاہے کرو. ایک انسان کے پاس حیا ختم ہوتی ہے تو کوئی اس کو دیکھ رہا ہے پھر بھی وہ گناہ کر رہا ہے، وہ شراب پی رہا ہے، وہ جوا کھیل رہا ہے، وہ زنا کر رہا ہے، وہ ناجائز کاموں میں ملوث ہے. شریعت نے حیا کو باقی رکھا، اور حیا اتنی بڑی صفت ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ اعلیھا کلمۃ لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. رواہ مسلم. اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں.
70 سے زائد. ایمان ایک بہت بڑا وڑکش ہے، درخت ہے، جھاڑ ہے. اس کی بہت ساری ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی سے ایمان مکمل ہوتا ہے. نماز ایک ٹہنی، روزہ ایک ٹہنی، زکوٰۃ ایک ٹہنی، حج ایک ٹہنی، اچھے اخلاق ایک ٹہنی، معاف کر دینا ایک اچھی ٹہنی، ماں باپ کی خدمت کرنا ایک اچھی ٹہنی، کسی کو درگزر کر دینا اچھی ٹہنی، زنا نہ کرنا ایک اچھی ٹہنی، چوری نہ کرنا ایک اچھی ٹہنی، کسی کا مال نہ حق نہ کھانا ایک اچھی ٹہنی، کسی کو ذلیل نہ کرنا، کسی کے خلاف پلان نہ بنانا، یہ سب ایمان کی ٹہنیاں ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ ایک درخت ہے اور اس کی ٹہنیاں نہ ہو، وہ درخت اچھا معلوم نہیں ہوتا. جس ایمان کی شاخیں نہ ہو، جس ایمان کے اخلاق نہ ہو، جس ایمان کی ٹہنیاں نہ ہو، وہ لا الہ الا اللہ تو ہو سکتا ہے لیکن وہ ابتدا میں جنت میں نہیں جا سکتا. وہ شروع وہلا میں جنت میں نہیں جائے گا. یہ اللہ کا ایک اطل فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے اور قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو بیان کیا. ارشاد فرمایا ایمان کے 70 سے زائد شعبے. اور آپ تعجب کرو گے کہ ان شعبوں پر علماء نے کتابیں لکھی. صرف ان شعبوں پر علامہ ابو عبداللہ الحلیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، علامہ ابو القاسم سہیلی نے کتاب لکھی، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے تو صرف ایمان کے ان شعبوں پر، ان بھاگ پر، ان ٹہنیوں پر 17 جلدوں میں کتاب لکھی اور ایک ایک جلد 500 صفحے کی. ہمیں ایمان کی حقیقت ہی کا پتہ نہیں. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ میرا نام قاسم ہے، محمد ہے، میں سب سے بڑا مسلمان ہوں، مجھ سے بڑھ کر اسلام والا کوئی نہیں. حالانکہ اسلام جو ہے نا وہ ان تمام شعبوں کا، ان تمام بھاگوں کا نام ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان شعبوں کو چھوڑے گا اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. تو ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں. سب سے اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ، سب سے ادنا شعبہ، سب سے نچلا شعبہ، سب سے چھوٹا شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. آج میرا نظریہ یہ ہے کہ راستے میں کوئی چیز گری ہے، میں سوچ رہا ہوں مجھے کیا پری ہے، گرنے والا گرے گا. آج میرا نظریہ یہ ہے کہ میرے مکان کے سامنے تھوڑے ہی ہے، اس کے مکان کے سامنے حق اس کا پہنچتا ہے کہ یہ ہٹاوے. میرے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ کسی کے مکان کے سامنے ہو تم نہ ہٹاؤ. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنو مشکات کی روایت ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستے میں کانٹے کی اتنی چھوٹی ٹہنی پڑی تھی، انہوں نے اٹھا کر اس کو ایک سائڈ پر کر دی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ٹہنی کی اٹھانے کی وجہ سے اللہ نے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اماطۃ الاذى عن الطریق ایک بہت بڑا شعبہ ہے. آپ دیکھیں قربانی کے موقع پر کیسے ہم چیزوں کو پھینک دیتے. ہمیں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کہ کسی کو تکلیف ہوگی، اس کی بدبو اٹھے گی اور اس کی وجہ سے تعفن اٹھے گا، اس کی وجہ سے بیماری پھیلے گی اور اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوگی. ہماری توجہ ہی اس کی طرف نہیں. اس طرح پر چیزوں کو ویسے بھی قربانی کا ہر جز قابل تعظیم ہے، چاہے تم اس کو کھاتے ہو چاہے اس کو نہ کھاتے ہو. جو چیز تمہارے کھانے کے کام کی نہیں ان چیزوں کو دفن کرنا ہے، یہ اولا ہے، یہ مستحب ہے. علماء نے اس بات میں یہ لکھا ہے کہ یہ تعظیم کی چیز ہے، اس کو دفن کر دیا جائے، نہیں ہے کہ اس کو غلط جگہوں پر ڈال دیا جائے جس کی وجہ سے کسی کو نقصان ہو. بہرحال ایمان ایک بہت بڑا شعبہ ہے، ایمان ایک بہت بڑی چیز ہے. اس کا اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ اور اس کا ادنا درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا لینا. اور نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا حیا ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کا بھاگ ہے. تو قربانی کی حقیقت، میرا اور آپ کا یہاں جمع ہونا ایک اہم نماز کے لیے، اسلام نے آنے کے بعد ان تمام غلط تہواروں کو غلط قرار دیا جو غلط تھے، عقلاً بھی شرعاً بھی.
اور اچھی اچھی باتوں کو اسلام کے سامنے اسلام نے امت میں رکھا، تو صحابہ کرام کے دل میں یہ آیا کہ ہمارے لیے کوئی خوشی کا دن ہونا چاہیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو دن عطا فرمائے خوشی کے، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ، ایک رمضان عید اور ایک عید قربانی، یہ دو خوشیوں کے دن عطا فرمائے۔ لیکن بندے کو یہ کہا گیا کہ تیری خوشی تو بعد میں منائے گا، پہلے تو میرا شکر ادا کرے گا۔ ہم سب اللہ کے شکر کو ادا کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ پھر قربانی کی حقیقت میں بہت مختصر وقت میں آپ کو بتاؤں۔ قربانی کی حقیقت جانور مقصود نہیں ہے، میرا جانور کو ذبح کر دینا، میرا بکرے کو پچھاڑ دینا، میرا بڑے جانور کو پچھاڑ دینا۔ قربانی کی حقیقت قطعاً جانور مقصود نہیں۔ اگر جانور مقصود ہوتا تو روزانہ ہی ہم کاٹتے رہتے، ایسے بکرے تو ذبح ہوتے ہی رہتے۔ قربانی کی حقیقت کچھ اور ہے، اور وہ ہے قربانی کی حقیقت اپنے دلوں میں تقوی کا آ جانا۔ یہ ہے قربانی کی حقیقت۔ قرآن کی تمام روایتوں میں آپ دیکھ لیں، قرآن کی تمام آیات میں آپ دیکھ لیں، ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ تمہارا گوشت بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، تمہارے چمڑے کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تو تمہارے دل کے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ یہ حج کے ایام اور یہ حج میں دوڑنا اور یہ مینا عرفہ اور مزدلفہ میں جانا اور اسی کے ساتھ تیرا قربانی کرنا، یہ تمام کے تمام دلوں کے تقوی کی نشانی ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ قربانی کے اندر مقصود تقوی ہے۔ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ التقوی ہا ہونا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، 3 مرتبہ فرمایا۔ تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ تقوی لوگوں کے بولنے سے اور لوگوں کی تعریف کرنے سے تقوی نہیں آتا۔ ہاں، بہت غور سے سمجھے اس بات کو، لوگوں کے تعریف کرنے سے تقوی نہیں آتا۔ کسی نے مجھ کو حاجی صاحب کہہ دیا، میں پھول کر بڑا ہو گیا کہ تقوی میرے اندر آ گیا۔ کسی نے مجھے تہجد گزار کہہ دیا، میں پھول کر بڑا ہو گیا کہ میں بڑا تقوی والا ہو گیا۔ اور کسی نے مجھ کو بڑا علامہ کہہ دیا، شیخ الحدیث کہہ دیا، تو میں جو ہے پھول گیا کہ مجھ سے بڑھ کر تقوی والا کوئی نہیں۔ اور کسی نے مجھ کو ابدال اور غوث اور قطب کہہ دیا تو میں اپنے دل میں پھولا نہیں سماتا کہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں، میں بڑے تقوی والا ہوں، حالانکہ میں خود جانتا ہوں کہ میرا دل حسد سے بھرا ہوا ہے، میرا دل کینے سے بھرا ہوا ہے، میرا دل بغض سے بھرا ہوا ہے۔ تقوی لوگوں کی تعریف سے نہیں آتا، تقوی انسان کے اپنے دل کو تتولنے سے آتا ہے۔ ساری دنیا میری تعریف کر رہی ہے کہ آپ علامہ ہیں، آپ حاجی صاحب ہیں، آپ ابدال ہیں، آپ غوث ہیں، آپ قطب ہیں، آپ تہجد گزار ہیں، آپ فلاں ہیں اور فلاں ہیں، ساری دنیا میری تعریف کر رہی ہے، آپ بڑے بااخلاق ہیں، آپ بڑے وقت کے پابند ہیں، آپ فلاں کام کرتے ہیں۔ سب کی تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ سب ہماری اندرونی زندگی نہیں دیکھی، اس لیے تعریف کر رہے ہیں۔ مجھے میری اندرونی زندگی معلوم ہے کہ میری اندرونی زندگی اور میرے قلب کا مسئلہ کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا۔ ایک عورت کو جذام کی بیماری تھی، تقوی، میں تقوی پر یہ واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ جذام کہتے ہیں ہمارے وہاں پٹ کی بیماری، گوشت جھڑتا ہے، اس کو پٹ کی بیماری تھی، لوگ نفرت کرتے تھے اس سے۔ حضرت عمر سے لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ عورت جب طواف کرنے آتی ہے مکے میں تو لوگ طواف کرنا چھوڑ دیتے ہیں اس خوف سے کہ کہیں یہ بیماری نہ لگ جائے اور اسے بدبو آتی ہے۔ حضرت عمر نے اس عورت کو بلایا اور یوں کہا کہ امی، میں بہت جانتا ہوں کہ تمہارا بھی حق ہے طواف کا، لیکن لوگ تم سے نفرت کر رہے ہیں اور تمہاری وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ میری درخواست یہ ہے کہ امی اگر آپ نہ آؤ طواف کے لیے تو اچھا ہے، اپنے گھر پر نماز پڑھ لو، لوگوں کو تم سے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ عورت گھر پر بیٹھ گئی،
اور برابر گھر پر ہی نماز پڑھتی رہی، جی کے چاہنے کے باوجود حرم میں نہیں آئی۔ یہ صحیح ترین واقعہ ہے جو روایتوں میں لکھا ہے۔ حضرت عمر کا انتقال ہوا، کسی نے آ کر اس عورت سے کہا کہ عمر کا انتقال ہو گیا، اب تو چلی جا، تجھے جس نے منع کیا تھا وہ تو رہا ہی نہیں ہے، اب تو چلی جا۔ اس عورت کا جواب ہے، عمر مر گیا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ عمر مر گیا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ ہم نے تقوی لوگوں کی تعریف پر سمجھ لیا کہ کسی نے مجھ کو ایسی تعریف کر دی تو میں اپنے آپ کو متقی سمجھنے لگا، حالانکہ میرا قلب حسد سے بھرا ہوا ہے۔ ہمیں اپنی خلوت کی زندگی کو دیکھنا چاہیے کہ خلوت میں کیسی سوچ رکھتا ہوں، کیسے گناہ رکھتا ہوں، میرے خیالات کیسے چلتے ہیں۔ تو قربانی کی حقیقت تقوی ہے۔ اگر قربانی کر کے بھی تقوی نہیں آیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا اور صحابہ نے سوال فرمایا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ هذه سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ ابراہیم کی سنت کیسے اس کو کہا گیا؟ جب اسماعیل پیدا ہوئے تو ابھی ایک قول کے مطابق 8 مہینے کے، ایک قول کے مطابق 9 مہینے کے، ایک قول کے مطابق 1 سال کے، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس کی ماں کو بھی اور اس بیٹے کو بھی ایک ایسے میدان میں چھوڑ دو جہاں نہ پانی کا نظام، نہ کھانے کا نظام، نہ رہنے کا نظام، کوئی نظام وہاں نہیں، ایسی جگہ پر چھوڑو۔ حضرت ابراہیم کا مسکن اور رہنے کی جگہ فلسطین تھی، جس کو ہم یروشلم کہتے ہیں، بیت المقدس کہتے ہیں، اور بیت المقدس سے لے کر چلے ہیں جبریل امین کے بتانے سے اس جگہ پر جہاں بعد میں کعبہ بنا، 3,500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور اس میدان میں چھوڑ دیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ابراہیم نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں۔ جب چلے ہیں تو بار بار عورت پوچھ رہی ہے، حاضرہ جا رہے ہیں؟ اب جا رہے ہیں؟ کچھ نہیں جواب۔ اب اخیر میں فرمایا اللہ کا حکم ہے، تو ابراہیم نے کہا ہاں اللہ کا حکم۔ کیا یہ تقوی نہیں تھا؟ اپنی خواہشات کو قربان نہیں کیا؟ اس سے بڑھ کر قربانی کیا ہو سکتی ہے کہ اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ اس کے بعد اب بیوی اور بچے سے ملنے کی کوئی اجازت نہیں، نہ فون کا زمانہ، نہ ٹیلی گرام کا زمانہ، نہ خط و کتابت کا زمانہ۔ 3 سال گزرنے کے بعد اجازت ملی۔ 3 سال گزرنے کے بعد کیا اجازت ملی؟ اپنے بچے کو دیکھنے جاؤ، لیکن اونٹنی پر بیٹھ کر دیکھ لو گے، اترنے کی اجازت نہیں۔ قربانی تو دیکھیے بہت آسان ہے، قربانی کے کلمے بول لینا اور جانور کو پچھاڑ دینا اور اپنے فروزروں کو بھر لینا، یہ بہت آسان ہے۔ قربانی جانور کے ذبح کا نام نہیں ہے، قربانی اپنے نفس کو قربان کرنے کا نام ہے، اپنے آپ کو اللہ کے منشے پر ڈالنے کا نام ہے۔ ہم کیا قربانی کر رہے ہیں؟ ہمارا نفس کیا قربان ہو رہا ہے؟ قربانی کرنے والے کی فجر کی نماز نہیں ہوتی، وہ بغیر فجر کی نماز پڑھے ہوئے قربانی کر رہا ہے۔ کیا قربانی؟ جو انسان فجر کی نماز نہیں پڑھتا، ایک اہم فریضے کو ادا نہیں کیا اس نے، وہ کیا اپنے نفس کو اللہ کے لیے قربان کرے گا؟ 3 سال کے بعد اجازت ملی اور فرمایا صرف اونٹنی پر بیٹھ کر دیکھ کر آ جاؤ۔ گئے ابراہیم علیہ السلام، وہاں پہنچے ہیں، حضرت حاجرہ نے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے، قریب آئے، خوش ہو گئے، میرے سرتاج ہے۔ فرمایا اتر جائیے، تشریف لائیے۔ فرمایا اللہ کی طرف سے مجھے اجازت نہیں ہے۔ کیا پتھر رکھا ہوگا اپنے لیے، اپنی خواہشات کو کیسے قربان کیا ہو۔ فرمایا اجازت نہیں ہے کہ میں سواری سے نیچے اتروں۔ فرمایا اونٹنی تو بٹھا دیجئے، میں آپ کا چہرہ دھو دوں، میں آپ کے پاؤں دھو دوں، آپ اونٹنی بٹھا دیجئے، آپ اوپر ہی بیٹھے رہے۔ اونٹنی بٹھائی، حضرت حاجرہ ایک پتھر لے آئی، اس پتھر پر پاؤں رکھے ابراہیم علیہ السلام کے، اور بیوی اپنے شوہر کا چہرہ اور پاؤں دھو رہی ہے۔ یہ جو مقام ابراہیم پر پتھر ہے،
یہ وہی پتھر ہے جس پتھر پر حضرت حاجرہ نے اپنے شوہر کے پاؤں دھوئے تھے، اور وہی پتھر بعد میں کعبۃ اللہ کی تعمیر میں استعمال ہوا۔ لوگوں کو یہ تو پتا ہے کہ یہ پتھر تعمیر کعبہ میں استعمال ہوا تھا، یہ پتا نہیں ہے کہ اسی پتھر پر پاؤں رکھ کر حضرت حاجرہ نے اپنے شوہر کے پاؤں دھوئے تھے، اور یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، فرمایا اس پتھر کو قیامت تک حاجرہ کی یاد میں باقی رکھوں گا۔ قربانیاں باقی رہتی ہے۔ ہمارے اکابر نے ہندوستان کی آزادی کے لیے قربانی دی، قربانیاں زندہ ہے، چاہے اتہاس مٹانے کی کوشش کرے، تاریخ مٹانے کی کوشش کرے، اور ہمیں تاریخ سے غلا نہیں، ہمیں تو اپنوں سے غلا ہے کہ مسلمانوں کو بھی اپنے اکابر کی تاریخ کا پتہ نہیں ہے۔ 1857 سے لے کر مسلسل جو ہمارے اکابر نے اس دیش کی آزادی کے لیے قربانی دی اور اس دیش کو کھڑا کیا اور ان ظالموں کے پنجوں سے چھڑایا، اس میں ہمارے اکابر پھانسیوں پر چلے۔ جلیان والے باغ کی تاریخ آج بھی موجود ہے، دہلی سے لے کر لاہور تک کا پورا راستہ آج بھی موجود ہے، کہ جس کا کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس درخت کے اوپر کوئی نہ کوئی مسلمان لٹک نہ رہا ہو۔ قربانیاں زندہ رہتی ہے، اور یاد رکھو بدعمالیاں یہ اس انسان کو بھلا دیتی ہے۔ جو انسان بد اخلاق ہوتا ہے، بد کردار ہوتا ہے، بد اعمال ہوتا ہے، ستانے والا ہوتا ہے، ایسے انسان کی تاریخ دنیا سے مٹ جاتی ہے، بھلا دیا جاتا ہے، اسے کوئی یاد نہیں کرتا، اور اگر کوئی یاد کرتا ہے تو اللہ کی لعنتوں سے یاد کرتا ہے۔ اچھے بنو، اچھے بنو، لوگوں کے فائدہ مند بنو، لوگوں کو نقصان پہنچانے والے نہ بنو، اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرو۔ میرے نبی کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایک ذرہ برابر کسی کو تکلیف پہنچائی ہو تو؟ صحابہ کی زندگیاں اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایک ذرہ برابر کسی کو تکلیف پہنچائی ہو؟ اچھے بنو، دنیا یاد کرے گی، اور کوئی یاد نہیں کرے گا تو میرا اللہ ضرور یاد کرے گا۔ اچھوں کا بول بالا ہوتا ہے، بروں پر لعنتیں ہوا کرتی ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اخلاق حسنہ سے، اخلاق حمیدہ سے مزین کرنے والے بنے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ پاؤں دھوئے اور کچھ اناپ شناپ بات پوچھی اور روانہ ہو گئے۔ حضرت حاجرہ دل میں کہہ رہی ہوگی کہ کاش اس کے بجائے تو نہ آتے تو اچھا ہوتا، زخم تازہ کر گئے، میں تو کچھ کہہ ہی نہیں پائی اپنے شوہر سے، اور وہ روانہ ہو گئے۔ اور جب گئے ہیں تو البدایہ والنہایہ میں ابن اسیر جزری نے اور ابن سعد نے تاریخ ابن سعد میں لکھا ہے کہ جب تک ابراہیم آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گئے یوں دیکھتے رہی، حاجرہ یوں دیکھتی رہی کہ میرا شوہر جا رہا ہے، پھر مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ لیکن یہ سارے اپنے نفس کی قربانی تھی، اپنی ذات کی قربانی تھی، اللہ کے خاطر۔ اب اس کے بعد 8 سال کی مدت، یعنی 5 سال اور فرمایا کہ اب جاؤ، لیکن ایک پیغام لے کر جاؤ، اور وہ پیغام اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کا پیغام تھا۔ ذبح اسماعیل کا پیغام لے کر چلے ہیں۔ 2-4 دن قیام کیا، بیٹے کو کچھ نہیں کہا۔ 2-4 دن کے بعد تیار کیا، کپڑے پہنائے، اور کہا بیٹے گھومنے جا رہے ہیں۔ کہاں گھومنے گئے؟ حاجی اس وقت جہاں موجود ہے مینا میں۔ اللہ ان سب کے حجوں کو قبول فرمائے۔ اس مینا کی طرف اسماعیل کا ہاتھ پکڑ کر لے کر چلے ہیں، اور وہیں پر شیطان کا ظہور، اور وہاں پر کنکریوں کا مارنا جس کو بعد میں واجب قرار دیا گیا۔ اور وہاں پہنچ کر کے اب ابا بات کو رکھ رہے ہیں، اب بیٹے اللہ کا حکم ہے تیرے ذبح کا کہ میں تجھے ذبح کروں۔ دنیا میں اس سے پہلے انسان کو ذبح کرنے کا مسئلہ کبھی نہیں آیا تھا، یہ پہلا مسئلہ ہے۔ بیٹے میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے؟ تو کیا کہہ رہا ہے؟ ماذا ترا، تیری کیا رائے ہے؟ کوئی سوچ، کوئی تھوڑی دیر کی محنت کہ بعد میں مشورہ کر کے اماں سے بتاؤں گا، کل کو ابا جی میں کہوں گا، رات کو میں سوچ لوں گا، بڑا مسئلہ ہے یہ تو، میری جان کے جانے کا کوئی مہلت نہیں۔ اسی وقت بیٹا کہہ رہا ہے یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کر گزریے، آپ اس کام کو کر گزریے۔ آپ بالکل ذبح کر دی۔ حضرت ابراہیم بھی ششوپن میں ہے،
کہ اللہ اکبر، یہ بیٹا کیا کہہ رہا ہے، 8 سال کا بچہ کیا کہہ رہا ہے، میں ذبح کر دوں اس کو؟ تو بڑے تعجب سے پوچھ رہے ہیں ابراہیم، بیٹے تم جانتے بھی ہو ذبح کا مطلب؟ تم جانتے ہو؟ فرمایا ہاں خوب جانتا ہوں۔ مورخین نے جو جملہ نقل کیا حضرت اسماعیل کا، فرمایا میں جانتا ہوں کہ مجھے ذبح کیا جائے گا، مارا جائے گا، میری جان نکلے گی، کوئی حرج نہیں، دنیا چھوٹے گی جنت ملے گی، باپ چھوٹے گا رب مل جائے گا۔ کیا جواب ہے 8 سال کے بچے کا؟ آج ہم سے چند کوڑیاں نہیں تھوکتی جو حرام کی ہمارے پاس آئی، جو ناجائز کی ہمارے پاس آئی، ہم سے چند کوڑیاں نہیں چھوٹتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کا صحیح ذوق نصیب فرمائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے بیٹے کی یہ باتیں سن لی، اب بیٹا کہہ رہا ہے ابا جی آپ اس کام کو کر گزریے، لیکن میری 3 وصیت۔ بیٹا اپنے باپ کو 3 وصیت کر رہا۔ پہلی وصیت ارشاد فرمایا ابا جی میرا یہ کرتا اتار لو۔ میری ماں کو مجھ سے بڑی محبت ہے، اس لیے کہ حضرت اسماعیل تو ماں ہی کے پاس رہے، باپ تو دور ہو گئے تھے، میری ماں کو بڑی محبت ہے، وہ مجھے یاد کرے گی، تو میرا کرتا نکال لو اور میری ماں کو دے دینا تاکہ وہ میرے کرتے کو دیکھ کر تسلی دیتی رہے۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ابا جی میرے ہاتھ پاؤں باندھ دینا، اس لیے کہ جان جانے میں یقیناً تکلیف ہوتی ہے، میرے ہاتھ پاؤں ہلیں گے شاید آپ کو رحم آ جائے، میرے ہاتھ پاؤں باندھ دینا۔ اور تیسرا مجھے الٹا سلا دینا تاکہ میرا چہرہ دیکھ کر آپ کو رحم نہ آئے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، مجھے الٹا سلا دینا۔ یہ 3 وصیتیں فرمائی۔ اب ابراہیم نے پہلے تو کرتا نکال لیا تاکہ ماں کو دے دے، اور دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پاؤں باندھے اپنے معصوم 8 سال کے لگتے جگر کے۔ میرے بھائیوں جانوروں کے ہاتھ پاؤں باندھنا بہت آسان ہے، اپنے لال کے ہاتھ پاؤں باندھ کے تو ذرا دیکھو، کوئی اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھ کے تو ذرا دیکھے، کیا گزرے گی تمہارے دلوں پر؟ کیا میرا دل اس بات کو برداشت کرے گا کہ میں اپنے بیٹے کے ہاتھ باندھ لوں، میں اپنے بیٹے کے پاؤں باندھوں؟ جی یہ ابراہیم علیہ السلام سبق دے رہے ہیں آنے والے لوگوں کو، اے لوگوں یہ بات یاد رکھنا، سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دینا، اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ اور پھر الٹا لٹایا، اور الٹا لٹا کر یوں بال اٹھائے، اس لیے کہ جب انسان الٹا لٹا ہو چھری نہیں جا سکتی، بال اٹھائے اور یوں سر اٹھایا، اور سر اٹھانے کے بعد سر جب اونچا کیا تو نیچے سے چھری رکھی اور آسمان کی طرف نگاہ کی، اور ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو میرا امتحان لے رہا ہے، ایسے 100 اسماعیل بیٹوں کو ذبح کر دوں گا لیکن تجھے ناراض نہیں کروں گا، ایسے 100 بیٹوں کو میں ذبح کر دوں گا لیکن اے میرے رب تجھے ناراض نہیں کروں گا۔ آج ہماری نمازوں کے ضائع کرنے سے اللہ ناراض، آج زناؤں کے اڈے چلنے سے اللہ ناراض، آج شراب کے اڈے چلنے سے اللہ ناراض، آج جوؤں کے اڈے چلنے سے اللہ ناراض، آج مسلمانوں کا مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے سے اللہ ناراض، آج بد اخلاقیوں کو اپنا زیور بنانے سے اللہ ناراض۔ یہ تمام باتیں ہمارے بدن پر لگی ہوئی ہے، لیکن ہمیں یہ بالکل یہ پرواہ نہیں ہے کہ میں اپنے رب کو ناراض کر رہا ہوں۔ قربانی جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، قربانی اپنے نفس کو ذبح کرنے کا نام ہے، انسان اپنے نفس کو قربان کر دے۔ حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی قربانی پر۔ حضرت ارشاد فرماتے قربانی نام ہے من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی کو اپناؤ۔ قربانی جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، قربانی تو اللہ نے یوں کہہ دیا گوشت تیرے حوالے، چمڑا تیرے حوالے، ساری چیزیں تیرے حوالے، میں تو صرف تیرے قلب کی دھڑکن کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو اس قربانی کے ذریعے سے اپنے نفس کو قربان کر رہا ہے یا نہیں۔ قربانی نام ہے من چاہی زندگی کو چھوڑو اور رب چاہی زندگی کو اپناؤ۔ ہم نے من چاہی زندگی کو اپنایا اور رب چاہی زندگی کو چھوڑا۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ مجھے یاد آیا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ میوات کی کارگزاری
کوئی صاحب سنا رہے تھے اور روتے ہوئے سنا رہے تھے اور یوں فرمایا میوات میں گئے تو فلاں حالات اور فلاں حالات اور فلاں حالات. تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا 40 دن کے رونے میں اپنی اس طرح پر برائیاں بیان کر رہے، میرا نبی 23 سال تک رویا، اس کی قربانیوں کو کون بیان کرے گا؟ تو 40 دن کی کارگزاری میں اپنی تکلیفوں کو بیان کر رہا ہے، میرا نبی 23 سال تک مکے میں اور مدینے میں روتا رہا، اس کی کارگزاری کون بیان کرے گا؟ فرمایا میرے نبی نے اپنی ساری منچاہی زندگی کو چھوڑ کر اگر وہ چاہتا تو لا الہ الا اللہ کی دعوت کو چھوڑ دیتا اور مکے کی خوبصورت لڑکی سے نکاح کر لیتا، دولتوان بن جاتا، مکہ کا امیر بن جاتا، لیکن ان تمام منچاہی زندگی کو چھوڑا اور رب چاہی زندگی کو اپنا کر لا الہ کی تبلیغ فرمائی. یہ دعوت ہے ہمارے لیے، آج کی قربانی ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ اپنے نفس کو اللہ کے لیے قربان کرو، اپنے اعمال کو صحیح بناؤ، اپنے آپ کو صحیح راستے پر لگاؤ، غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے قلب کو حسد سے، برائیوں سے، بغض سے، عداوتوں سے، نفرتوں سے، کینوں سے پاک کرو. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا، بڑی عجیب و غریب روایت ابو داؤد شریف کی، ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے. اتنا ہی نہیں، بیہقی میں اسی روایت کو نقل کیا، ارشاد فرمایا یہ پہلے جنت میں جانے والوں میں سے ہے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں پیچھے ہو گیا اور میں نے ان سے کہا کہ میں تمہارا مہمان، 3 دن تک مہمان گئے ان کے وہاں، تو کوئی خاص نماز نہیں، وہی جو نمازیں ہیں وہی پڑھتے ہیں، کوئی خاص اور عبادت نہیں راتوں کی، وہی تہجد کی نمازیں وہی پڑھتے ہیں، کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے. 3 دن پورے ہوئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کہ اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی بتایا اور اول وہلہ میں جانے والے بتایا، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کا تو کوئی خاص عمل مجھے نظر آیا نہیں. فرمایا مجھے بھی نہیں معلوم، جو لوگ کرتے ہیں وہ میں ہی کرتا ہوں. فرمایا نہیں، کوئی عمل ضرور ہے. تو وہ صحابی کا جملہ اصرار کے بعد انہوں نے ارشاد فرمایا الحمدللہ ایک بات ہے کہ میرے دل میں کسی کے متعلق کھوٹ نہیں ہے، میرے دل میں کسی کے متعلق کینہ نہیں ہے. فرمایا ہاں یہی وہ خوبی ہے جس کے بنیاد پر اللہ کے نبی نے تمہیں جنتی بتایا. تو التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے. کسی کے تعریف کرنے سے تقوی نہیں آتا. کوئی مجھے تہجد گزار کہہ دے میں متقی نہیں بن سکتا، کوئی مجھے علامہ کہہ دے میں متقی نہیں بن سکتا، کوئی مجھے ابدال اور غوث کہہ دے میں متقی نہیں بن سکتا. ہر انسان کو اپنے دل کو تتولنا چاہیے اور اپنے آپ کو من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی پر ڈالنا چاہیے. اللہ جل شانہ ہم تمام کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قربانیوں کو خوشگوار فرمائے. اللہ برائیوں سے حفاظت فرمائے، اللہ دشمنوں سے حفاظت فرمائے، اور ہمیں بھی ایسے امور سے اللہ حفاظت فرمائے جن امور کی بنیاد پر ہمارے مسلمان بھائیوں کو تکلیف ہوتی ہے. ایسے پریشان کن حالات سے ہماری بھی اور اپنے بھائیوں کی بھی اللہ پوری حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سب کو عید مبارک فرمائے اور بار بار کی اس طرح کی خوشیاں نصیب فرمائے. میں نے مسئلے بھی 2-3 بیان کر دیے. یہ قربانی کی چیزیں تبرک کی ہیں، بابرکت ہیں، اس کو ادھر ادھر نہ پھینکا جائے، اس کو دفن کیا جائے. ویسے بھی لوگوں کو تکلیف ہوگی، تکلیف پہنچانے والے سے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور اسی کے ساتھ ساتھ قربانی کے حقوق اچھی طرح ادا کیے جائیں، غربا کے حقوق ادا کیے جائیں اور غریبوں کو بھی گوشت پہنچایا جائے تاکہ ان غریبوں کی بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں کے اندر شرکت ہو جائے. اور حق تعالی شانو ہمیں اپنے نفس کو اللہ کے لیے قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.